اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا محمد یاسر عباس مقصود الجونتی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال پیش فرمائیں۔ تمام دوست قریب قریب ہو کے تشریف فرما ہو جائے اور محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدیہ درود شریف نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین بإذن رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ولبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پرنور، بابرکت اور باسعادت محفل بسلسلہ استقبال ماہ رمضان کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور اسی سے متعلق عاجز ناچیز پرتقصیر گنہگار بندے نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور فرمایا کہ قرآن وہ کلام الہی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، اور فرمایا کہ یہ قرآن واضح طور پر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور فرمایا والفرقان، اور یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔
اور فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ احباب ذی وقار، بظاہر تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اگر غور اور فکر کیا جائے، تدبر اور تفکر کیا جائے، اور اگر یہ بات، یہ انداز، یہ اسلوب انسان کی سمجھ میں، انسان کی عقل میں آ جائے تو انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہاں جو اسلوب، جو طریقہ، جو انداز بیان اختیار کیا ہے، خدا کی قسم قربان جائیں اس انداز بیان پر۔ اللہ بظاہر تو فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی کہ فرما رہا ہے لوگوں، رمضان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ جبکہ آپ دیکھیں لائبریریز، کتب خانے اور مختلف احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں کہ جن میں رمضان المبارک کی فضائل اور برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، حدیث پاک ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں لوگوں، جب ماہ رمضان آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا وغلقت الابواب، اور پھر جنت کے دروازے کھولنے کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وسلسلۃ الشیاطین، اور پھر شیاطین کو، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اس قدر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے کہ اس مہینے میں نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور جو فرائض کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں، اس ماہ مبارک کی یہ فضیلت اور عظمت ہے کہ جو شخص اس ماہ کے، رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتا ہے وہ اس قدر پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور فرمایا کہ ایک روزہ اس کے رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کہ 6000 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیے جائیں، 6000 درہم اللہ کے نام پر صدقہ کیا جائے، اور 6000 سال تک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا ایک ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا ہے۔ بے شمار فضائل اور برکات ہیں، مگر اللہ نے یہاں جو طریقہ اپنایا ہے، جو انداز بیان اختیار کیا ہے، خدا کی قسم بظاہر تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، در حقیقت یہاں اللہ ماہ رمضان کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے، قرآن کی بھی بیان کر رہا ہے، اور صاحب قرآن کی بھی بیان کر رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں پورا قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا،
بعض آیات تو وہ ہیں جہاں واضح طور پر اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی آیات نازل ہوئی ان تمام کے تمام میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا. جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت اس لیے ہے انزل فیہ القرآن کہ میں نے اس میں قرآن کو نازل کیا. اور پھر قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تھے لرأيته، تو آپ ان پہاڑوں کو دیکھ لے خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ یہ کیسے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. جس طرح ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ، اے پیارے حبیب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، فرما رہا ہے اے پیارے حبیب آپ کے شہر مقدس کی قسم. کہیں فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے پیارے حبیب یہ جو آپ نے کنکر پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ وہ اللہ نے پھینکے. کہیں فرما رہا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اے پیارے حبیب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جس طرح ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اسی طرح اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت اور طاقت کو بیان کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اے پیارے حبیب ہم نے اس کو آپ پر نازل کیا، ہم نے آپ پر نازل کیا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ پہاڑ بھی جسے برداشت نہ کر سکیں، پہاڑوں کے پاس وہ پہاڑ جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا، جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، اگر ان پہاڑوں پر قرآن کو نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہی قرآن، وہی کتاب اللہ، وہی کلام الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیجئے. اسی طرح یہاں اس آیت میں بظاہر تو رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی اور صاحب قرآن کی بھی فضیلت بیان ہو رہی ہے. آگے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ واضح طور پر اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ واضح طور پر قرآن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے. اللہ نے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلت اور پستی دیتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وہ دور تھا کہ جب موسیٰ
मुसलमान किसी जानिब भी रुक कर लिया करते थे, अल्लाह जल्ल वजल्लहु की इनायतें कदम कदम पर साथ देती थी। आसमान के फरिश्ते मदद के लिए आते थे, खूनखार दरिंदे खिदमत के लिए हाजिर हो जाते थे। मुख्तसर ये कि मुस्लिम कौम को दुनिया के किसी मैदान में शिकस्त का सामना न करना पड़ता। और एक आज का दौर है कि आज मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू कुछ भी महफूज नहीं। हर तरफ अफरा तफरी की कैफियत है। गैर मुस्लिम अक़वाम हमारी हालत पर हंस रही हैं। गैर मुस्लिम अक़वाम मुसलमानों को जुहला कहकर पुकार रही हैं। इसकी वजह क्या है? सवाल यही उठता है, आखिर इसकी वजह क्या है कि वो कौम जो दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा मनवाती थी, आज हवाएं भी उसकी मुखालिफ हो गई हैं। वो कौम जो दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा मनवाती थी, आज वही कौम दुनिया के हर मैदान में मकहूर और मगलूब कौम बनकर रह गई है। इसकी वजह क्या है? सवाल यही उठता है और इसका जवाब सदियों पहले मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह इस किताब के जरिए, इस कलाम इलाही के जरिए बहुत सी कौमों को रिफत और बुलंदी बख्शता है और बहुत सी कौमों को जिल्लत और पस्ती देता है। और हकीकत में यही है कि हमारी कामयाबी का राज भी यही कुरान है और हमारी नाकामी का राज भी यही कुरान है। कि जब तक हमने इस कुरान को अपने सीनों से लगाए रखा, तब तक आसमानों के फरिश्ते हमारे साथ आ खड़े होते रहे। और जब हम इस कलाम इलाही से रूगर्दा हुए, इससे मुंह फेरा, इसे पसे पुश्त डाला, तब जिल्लत और रुसवाई ने हमारे गिर्द घेरा लगा लिया। शायर कहता है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ज़लील हुए तारिके कुरान होकर। और थामा कुरान तो किए कैसरो कसरा नाबूद, थामा कुरान तो किए कैसरो कसरा नाबूद। और इससे मुंह फेर के खतरे में है उम्मत का वजूद, इससे मुंह फेर के खतरे में है उम्मत का वजूद। और दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। अहबाब ज़ीवकार, आज के ये हालात हमारे लिए दावत फ़िक्र हैं, हमें झंझोड़ने के लिए हैं, ताकि हम सोचें कि जब हम मुट्ठी भर थे, बेसाजो सामान थे, जब हमारे पास कुछ भी ना था, तब फरिश्ते, आसमानों के फरिश्ते हमारे शाना बशाना आ खड़े हुए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ वर्ल्ड रिलीजियस पॉपुलेशन के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी कौम हैं, लेकिन फिर भी हज़ीमत ज़दा और शिकस्त खोरदा। आखिर क्यों? अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। एक मकाम पर फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह फरमाता है, लोगों, आज ये जो तुम्हारे हालात हैं, आज ये जो तुम्हारी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, तुम्हारे वकार को रौंदा जा रहा है, लोगों, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हुआ। ये सब तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हुआ। अहबाब ज़ीवकार, आज के ये हालात हमें बास आने का कह रहे हैं। हमें इस कुरान को
جسے ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے اسے سینے سے لگانے کی راہ دکھا رہے ہیں۔ اپنی عظمت رفتہ کے حصول اور اللہ تبارک و تعالی کی دنیا اور آخرت میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعوت فکر دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جامع مقصودیہ سے فارغ التحصیل عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا یاسر عباس مقصودی نقشبندی صاحب، جو کہ اظہار خیال پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پاک پروردگار آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔